18ویں صدی کے آخر میں شمالی ہندوستان میں دو اہم جنگیں لڑی گئیں جنہوں نے ہندوستان میں مسلم راج کی راہ ہموار کی۔ ان جنگوں کو دی بیٹلز آف ٹرین کہا جاتا ہے۔ غوری سلطنت کے بادشاہ شہاب الدین غوری اور دہلی اور اجمیر کے حاکم پرتھوی راج چوہان کے درمیان ٹرین کے مقام پر گھمسان کا رن پڑا، جس نے ہندوستان کے مستقبل کا زاویہ بدل کر رکھ دیا۔ غوری فوج کی کمان سنبھالے شہاب الدین غوری شمالی علاقے سے ہندوستان میں داخل ہوئے اور موجودہ ہندوستان ہریانہ کے علاقے ٹرین کے مقام پر سن 1191 میں پرتھوی راج چوہان کی راجپوت فوج کے مد مقابل آئے۔ غوری کی فوج تجربے کار جبکہ راجپوت فوج اپنی بہادری اور ہمت سے پہچانی جاتی تھی۔ جنگ کا آغاز دونوں افواج کی جانب سے تند و تیز حملوں سے ہوا۔ پرتھوی راج چوہان کی فوج نے بہترین جنگی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غوری فوج پر سبقت حاصل کر لی۔ شہاب الدین غوری کو ٹرین کی پہلی جنگ میں شکست کا کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ جنگی قیدی بنے غوری کو پرتھوی راج چوہان نے یہ مانتے ہوئے آزاد کر دیا کہ اب غوری فوج راجپوتوں کو للکارنے کی ہمت نہیں کرے گی، لیکن اس کا یہ اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا اور پہلی جنگ کے اگلے ہی سال یعنی 1192 میں دونوں فوجیں ایک بار پھر ٹرین کے ہی مقام پر دوبارہ آمنے سامنے آئیں۔ تاہم اس بار جنگ کا نتیجہ پچھلی بار سے یکسر مختلف ہونے والا تھا۔ غوری فوج نے اپنی غلطیوں سے سبق لیتے ہوئے اس بار راجپوت فوج کے خلاف عمدہ جنگی تکنیکوں اور چالوں کا استعمال کیا اور پرتھوی راج چوہان کی فوج پر فیصلہ کن جیت حاصل کی۔ جنگ کے بعد پرتھوی راج چوہان کو گرفتار کر لیا گیا۔ چوہان کے عمل کے برعکس غوری نے اپنے دشمن کو آزاد نہیں کیا بلکہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ راجپوتوں پر اہم کامیابی کے بعد دہلی اور اجمیر غوری سلطنت کا حصہ بنے۔ راجپوت طاقت میں نمایاں کمی آئی اور خطے میں اسلامی راج کے دروازے کھل گئے۔ ٹرین کے مقام پر غوری کی چوہان پر فتح نے ہندوستان میں سیاسی، مذہبی، سماجی اور معاشرتی اعتبار سے اہم اثرات مرتب کیے۔